كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: عذاب النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: وقال الإمام أحمد في مسنده: حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله هو ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات: رزقه أجله وعمله وهل هو شقي أو سعيد. فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل أهل الجنة فيدخلها. أخرجاه من حديث سليمان بن مهران الأعمش. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارک کے بارے میں تفسیر بیان فرما رہے ہیں کہ ثم انشأناہ خلقا آخر سے کیا مراد؟ تو اس سے مراد یہ ہے کہ پہلے تو جو عمل جو ہو رہا تھا وہ گویا کہ ایک جمادات میں ایک جماعت تھا، ایک نطفہ تھا، پھر علقہ بنا، پھر مضغہ بنا. اب جب روح پھونک دی گئی تو گویا انشأناہ خلقا آخر، اب وہ پورے انسان کے روپ میں آ گیا. اس پر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے جو اپنی مسند امام احمد میں حدیث ذکر فرمائی ہے وہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ حدیث حضور پاک نے بیان فرمائی اور سب سے سچے سچ بولنے والے اور جن کی سچائی مسلم ہے تو انہوں نے بیان فرمائی، یعنی حضور کے فرمان میں تو کبھی کوئی بات غلط ہو ہی نہیں سکتی کہ ان احدکم لیجمع خلقہ فی بطن امہ 40 یوما، کہ سب سے پہلے جب نطفہ قرار پکڑتا ہے تو اس میں 40 دن کی مدت گزرتی ہے، پھر 40 دن کے بعد علقہ بنتا ہے، پھر 40 دن کے بعد مضغہ بنتا ہے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے کو بھیجتے ہیں وَيُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ، اللہ کا فرشتہ اللہ کے حکم سے اس میں روح پھونکتا ہے،
وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعَةِ كَلِمَاتٍ، اور 4 چیزوں کے بارے میں اللہ حکم دیتے ہیں فرشتے کو کہ لکھ دو. رزقہ، اس کا رزق کتنی ہوگا، اجلہ، اس کی عمر، اس کی زندگی کتنی ہوگی، وعملہ، اس کا عمل کیا ہوگا، وَهَلْ هُوَ شَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ، یہ بدبختوں میں شامل ہوگا یا نیک بختوں میں، یعنی مومنوں میں یا کافروں میں. یہ سب چیزیں چونکہ اللہ کے علم میں ہیں تو ابھی بچہ روح پھونکا جاتا ہے، یہ چیزیں لکھ دی جاتی ہیں. اور حضور نے فرمایا فَوَالَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا إِلَٰهَ غَيْرُهُ، حضور نے فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں. إِنَّ أَحَدَكُمْ، تم میں سے ایک آدمی ایسا بھی ہوتا ہے، لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وہ جنتیوں کے عمل کرتا ہے، اچھے عمل ہیں جو بالکل اہل جنت کے ہیں. اب اس کے اور اس کی جنت کے درمیان میں گویا ایک ہاتھ کا فاصلہ، یعنی جنت کے قریب پہنچ گیا، لیکن وہ لکھا ہوا غالب آ جاتا ہے، اور اس سے کوئی ایسا عمل ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا جاتا ہے. تو کیوں اللہ کا لکھا تو کبھی جو ہے وہ تبدیل ہو ہی نہیں سکتا. اور اسی طرح فرمایا وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، اور بعض آدمی ایسے بھی ہوتے ہیں جو بالکل جہنمی والے کام کر رہے ہیں. اب اس کے اور جہنم کے درمیان میں ایک ہاتھ کا فاصلہ باقی، یعنی گویا کہ جہنم کے قریب پہنچ گیا، لیکن وہ اللہ کی تقدیر کا لکھا ہوا غالب آتا ہے، اور اس سے آخر میں ایسا عمل ہو جاتا ہے کہ ایمان پہ موت آتی ہے اور جنت میں داخل ہو جاتا ہے. تو ہر چیز جو ہے گویا یہ لکھی ہوئی ہے. آمنا باللہ، رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا. تو اللہ کی قضا پہ ہر حال میں آدمی کو راضی رہنا ہے، لیکن یہ تمام احوال جو ہیں بطن ام میں لکھے جاتے ہیں. جیسا کہ ایک حدیث مبارک میں ہے کہ میرے آقا رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد میں ہیں، آپ کافروں کے خلاف جہاد میں مشغول ہیں. ایک آدمی کھجورے کھا رہا ہے اور حضور کی خدمت میں ہے، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تلوار دیں، میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ کے دشمنوں کے خلاف لڑوں. آپ نے فرمایا تم ہو کون؟ اس نے کہا رسول اللہ میں تو خود بھی کافر ہوں، مسلمان نہیں ہوں، میں کافر ہوں، لیکن میں آپ کے دشمنوں سے لڑنا چاہتا ہوں، میرا دل کرتا ہے میں آپ کے دشمنوں سے لڑوں. حضور نے فرمایا لا استعین بمشرک، میں کسی کافر کی مدد نہیں چاہتا. اور حضور نے انکار تھا، حضور ایک کافر کی مدد نہیں چاہتے، ہم سب کافروں کی مدد پہ لگے ہوئے، تو کیسے کامیابی حاصل ہو؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اور کیا کر سکتے، ہمارے بس میں کیا ہوتا ہے، بس یہی انا للہ پڑھتے رہے. ورنہ اللہ تبارک و تعالی نے بالکل قرآن میں حدیث میں واضح کر دیا ہے کہ جب تک تمہارا یقین یہ نہیں ہوگا کہ مدد کرنے والا اللہ کی ذات ہے، تم غیروں سے مدد مانگو گے تو ذلیل ہو جاؤ. وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد صرف اللہ کی طرف سے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلاف جو ہے کوئی آدمی کسی غیر سے امداد کی امید رکھے تو اس سے بڑا احمق دنیا میں کوئی نہیں. اسی لیے اللہ فرماتے ہیں لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، مسلمانوں کبھی یہود و نصارہ کو دوست نہ سمجھنا، یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، یہ تو آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، ہمارے دوست نہیں بن سکتے. اور فرمایا تم جتنی یہود و نصارہ کی بات مانو ان کے نیچے لگ جاؤ، وہ کبھی راضی نہیں. وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، ہاں تم اگر دین اسلام چھوڑ کے یہودی بن جاؤ، نصرانی بن جاؤ تو شادی ہو جائے، ورنہ اور کسی بات سے وہ راضی نہیں ہو سکتے. اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں، ہم دیکھیں حضور نے فرمایا لا استعین بالمشرک، میں کسی مشرک کی مدد نہیں چاہتا. تھوڑی دیر گزری، وہ بہادر آدمی تھا، پھر آ گیا یا رسول اللہ مجھے تلوار سے، چلو میں مشرک ہوں کافر ہوں لیکن لڑتا تو آپ کے دشمن کے خلاف ہوں نا.
اور پھر میں لا صحیح کچھ دیر گزری ہو پھر آ گئے. اس نے کہا اچھا حضور کوئی طریقہ بتائیں کہ کوئی طریقہ ہے کہ میں آپ کی مدد کروں. آپ نے فرمایا ہاں بالکل آسان ہے, کلمہ پڑھ لو, مسلمان ہو جاؤ, ہمارے بھائی بن جاؤ, بس ٹھیک ہے جہاد کرو, پہلے مسلمان تو بنو. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے یار. اس نے کھجوریں ہاتھ میں تھی نا, ایسے پھینکی, کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. کلمہ شہادت پڑھا. حضور نے فرمایا تلوار لے لو. تلوار لی اور جا کے دشمن کی صفوں میں گھس گیا. صحابہ کہتے ہیں کہ اس بے جگری سے وہ لڑا کہ ہمارے بڑے بڑے بہادر جو تھے وہ بھی اشش کر اٹھے کہ یہ اللہ کا بندہ کون ہے کہ اکیلا آدمی ہے, اور دشمنوں کی صفیں الٹ ڈالی اس نے, اور اس کے بعد شہید ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی. آپ نے فرمایا عامل قلیلا واجر کثیرا. آپ نے فرمایا بھی عمل تو بڑی تھوڑی دیر کیا لیکن جنتوں کا مالک بن گیا. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی کی شان ہے کہ وہ جو چاہتے ہیں اس کی تقدیر کا لکھا ہے. نؤمن بالقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. اصل بات کیا ہے کہ ہمارا تقدیر پہ ایمان نہیں ہوتا. اس لیے ایک بہت بڑے اولیاء اللہ میں گزرے ہیں, وہ بیٹھے تھے تو ایک دن ایک مرید خاص نے عرض کیا. اس نے کہا حضرت کافی عرصہ ہو گیا میں آپ کی خدمت میں ہوں, لیکن میں نے آپ کو کبھی ایسا پریشان نہیں دیکھا, اب ہر حال میں خوش ہے. تو حضرت مسکرائے, فرمایا بابا جب ہر کام ہمارے منشے کے مطابق ہو رہا ہے تو ہم ناراض کیوں؟ ناراضگی تو تب ہوتی ہے نا کہ میں چاہوں یہ کام یوں ہو اور وہ نہ ہو. ہر کام دنیا میں ہمارے منشے پر ہو رہا. میں نے کہا حضرت کیا کہہ رہے ہیں, ہر کام اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے, اللہ کے منشے سے ہو رہا ہے. فرمایا جب ہم نے اپنی مرضی ہی ختم کر دی کہ جو تیری مرضی وہی میری مرضی, ہم نے اپنی رضا کو مٹا دیا ہے اللہ کی رضا میں کہ مولا جس بات پہ تو راضی ہم راضی. تو جب ہماری مرضی رہی نہیں تو غم کس بات کا. یہی بات تھی نا کہ سیدنا خلیل بیٹھے ہیں, منجنیق پہ بیٹھے ہیں, اور سامنے ایک میل یعنی 1 میل مربع کا آگ کا الاؤ جل رہا ہے, اور بدن پہ کپڑا بھی نہیں ہے. یقین ہے کہ دشمن مجھے آگ میں جلائیں گے. اس وقت آ کے آخر میں جبریل علیہ السلام کہتے ہیں حل تأمرنی یا خلیل, حضرت خلیل مجھے تو کوئی حکم فرمائیں. اور نے فرمایا لا حاجت لی الیک, مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں. آج کا کوئی مسلمان ہو تو اپنے ایمان کو بھی ٹٹولو نا. ہمیں کوئی ایسے مشکل وقت میں کہے جی میری میں مدد چاہیے, ہوگا خدا کے لیے یار بڑی مہربانی, تم تو فرشتہ بن کے آ گئے ہو, یار بڑی مہربانی کو یار ضرور مدد کرا. لا حاجت لی, ضرورت ہی نہیں دوبارہ. حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا, انہوں نے کہا خلیل اگر ہماری ضرورت نہیں ہے تو ٹھیک بات, لیکن تم اپنے اللہ سے تو دعا کر سکتے ہو, اللہ سے مانگنا تو منع نہیں. آدمی مشکل میں ہو تو کس کو پکارتا ہے؟ اللہ کو. اور آپ تو نبی ہیں, خلیل اللہ ہیں. تو حضرت ابراہیم مسکرا دیے, فرمایا خلیل جبریل ایک بات بتاؤ, یہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے علم میں ہے یا اللہ کو پتہ نہیں؟ کہا حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے, ہر چیز اللہ کے علم میں ہے. انہوں نے کہا تو اگر اللہ کے علم میں ہے, وہ ہمیں جلانے پہ راضی ہے, ہم جلنے پہ تیار ہیں. بھئی دروازہ تو ہم اس کا کھٹکھٹائیں نا, اس کو پتہ نہیں کہ باہر سائل کون ہے. تو جب وہ جان رہے ہیں تو بس انا راض برضا الجلیل, میں اپنے جلیل کی رضا پہ راضی ہوں, بس وہ راضی تو میں بھی راضی. اصل مقام یہ ہوتا ہے جب آدمی کو اللہ ایسا ایمان دے دے نا, پھر غم کس بات. ہاں ایک ہے طبعی غم کہ چوٹ لگے تو درد ہوگا, کوئی حادثہ ہو تو پریشانی, یہ تو طبعی باتیں ہیں. ایک ہوتا ہے اعتقادی غم کہ یقین یہ ہو کہ جو کچھ ہے میرے اللہ کا فیصلہ.
ایک طبی غم ہونا تو اللہ کے انبیاء بھی روتے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام بھی یوسف کے فراق میں روتے رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے بیٹے ابراہیم کی موت پہ آنسو بہا رہے ہیں اور فرماتے ہیں واللہ انا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون، ابراہیم ہم تیرے جدائی میں تیرے غم میں اداس بیٹھے ہیں، لیکن ولا نقول الا کما یحب ربنا ویرضا، لیکن ہم زبان سے کچھ نہیں کہیں گے مگر وہ جو اللہ کو پسند ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو ایک ہے طبعی غم کہ آدمی کو چوٹ لگے درد نہ ہو، یہ تو کوئی بزرگی نہیں ہے نا، تکلیف تو انبیاء کو بھی ہوتی ہے۔ ایک ہے کہ کوئی پریشانی آئے آدمی، ایک ہے اعتقادی طور پہ اتنا یقین ہے کہ جو اللہ نے لکھا ہے وہ ہوگا، وہ جب ٹل نہیں سکتا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں، لہذا صبر کر کے ثواب تو حاصل کر لیں، یہ تو نہ ہو کہ ثواب بھی گیا اور نقصان جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا۔ تو اس لیے فرمایا کہ اللہ کی تقدیر پہ ایسے راضی رہو کہ کبھی آدمی کے عمل بڑے اچھے ہیں لیکن موت کا وقت آیا اپنی بیٹیوں کا حصہ کھا گیا، اولاد کو حصہ دیا، مردوں کو دے دیا لیکن لڑکیوں کو حصہ نہیں دیا، اپنی بیوی کو حصہ نہیں دیا، اپنی اولاد کی وجہ سے بندہ جہنم میں چلا گیا۔ کبھی اللہ نے تمہارا وارث بنایا ہے، تم لڑکوں کو دے رہے ہو تو لڑکیوں کا حصہ کیوں کھا رہے ہو؟ حالانکہ اللہ نے قرآن میں جہاں میراث کا حکم دیا ہے وہاں اللہ نے لڑکیوں کا ذکر اسی لیے مقدم کیا ہے کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ ایک لڑکے کا کتنا حق ہے لڑکی سے دگنا، تو لڑکیوں کے ذکر کا یہاں کیا ضرورت تھی؟ یہاں فرما دیتے نا کہ لڑکے کا اتنا ہے، بعد میں فرماتے لڑکی کا اتنا، یہاں پہلی آیت میں لڑکیوں کا ذکر فرما دیا تاکہ کوئی آدمی اپنی اولاد کو محروم نہ کرے۔ یہ جاہلیت ہوتی ہے کہ ہم نے لڑکی کو پالا ہے، پوسا ہے، شادی پہ خرچ کیا ہے، وہ خرچ اس کا میراث کا بدل نہیں بن سکتا۔ تم اگر میراث سے محروم کرو گے تو اپنی بیٹیوں کی وجہ سے جہنم میں چلے جاؤ۔ کتنے آدمی ہیں ایسے دیکھ لیے آپ نے؟ اچھا، ساری زندگی راہ راست پہ رہا، کسی نے کہہ دیا کہ بھائی حضرت کاروبار بغیر بینکوں کے نہیں ہو سکتا، آپ حضرت کام کریں، کوئی بڑا کام کریں، کوئی مل لگائیں، کوئی ٹیکسٹائل لگائیں، کوئی شوگر مل لگائیں، کوئی آئل کا کام کریں، اور یہ تو بینک انٹرسٹ ہے، یہ تو کاروباری چارج ہے، یہ تو بدل خدمت ہے، یہ سود تھوڑا ہے، بس اسی میں پڑ گیا، اللہ سے جنگ شروع ہو گئی، جہنم گیا۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی بچہ جو ہے، اور یہ بھی فرما دیا کہ فی بطن امہ 40 یوما، کہ پہلے 40 دن نطفہ، پھر 40 دن کے بعد علقہ، پھر 40 دن کے بعد مضغہ، پھر 40 دن کے بعد روح پھونکی جاتی ہے۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ 40 کے عدد میں کوئی اللہ کی حکمت ضرور ہے کہ بندے میں تبدیلی آتی ہے، بندے میں چینج آتا ہے، بندہ بدل جاتا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اس حدیث مبارک کو اور محدثین نے بھی اپنی کتابوں میں ذکر فرمایا۔ وقال ابن ابی حاتم حدثنا احمد بن سنان قال حدثنا ابو معاویہ نامش نبی خیثمۃ قال قال عبد اللہ عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان النطفة اذا وقعت في الرحم طارت في كل شعر وظفر فتمكث 40 يوما ثم تنحدر في الرحم فتكون علقة۔ اسی طرح ابن ابی حاتم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ جب اللہ کے حکم سے نطفہ عورت کے رحم میں جا کے ٹھہرتا ہے، طارت، پھر اس کے بعد وہ اٹھتا ہے، فی کل شعر و ظفر، عورت کے پورے ہر بال میں، ہر ناخن میں، سارے بدن میں پھرتا ہے۔ جب 40 دن گزرتے ہیں تو پھر آ کے رحم میں قرار پکڑتا ہے۔ اسی لیے میں نے عرض کیا تھا نا کہ اللہ نے غسل جنابت کیوں ضروری رکھا ہے کہ میاں بیوی اگر ملے تو غسل کریں، احتلام ہو تو غسل کریں، حالانکہ پانی تو ایک خاص جگہ سے نکلا ہے،
لیکن سارے بدن پہ غسل کر کے پانی بہائیں. وجہ کیا ہے کہ نطفہ جو ہے گویا پورے بدن میں گردش کرتا ہے، اس کے اثرات جو ہیں وہ پورے بدن میں ہوتے ہیں، تو اس لیے اللہ نے حکم دیا کہ سارے بدن پہ پانی بہایا جائے. وقال الامام احمد ايضا حدثنا حسين بن الحسن قال حدثنا ابو قدينة عن عطاء بن الصائب عن القاسم بن عبد الرحمن أبيه عن عبد الله قال مر يهودي برسول الله وهو يحدث أصحابه فقالت قريش يا يهودي إن هذا يزعم أنه نبي فقال لا أسألنه عن شيء لا يعلم إلا نبي. قال وجاء جلس فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم مما يخلق الإنسان فقال يا يهودي من كل يخلق من نطفة الرجل ومن نطفة المرأة فأما نطفة الرجل فنطفة غليظة منها العظم والعصب وأما نطفة المرأة فنطفة رقيقة منها اللحم والدم فقال هكذا كان يقول من قبلك. اب اس کے بعد اس حدیث مبارک میں آتا ہے، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت نقل فرمائی ہے. فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ مر یہودی برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک یہودی حضور کے پاس سے گزرا تو قریش نے اس کو بلایا، انہوں نے کہا یہودی ادھر آؤ. جب وہ آ گیا تو کہنے لگے کہ یہ بندہ جو سامنے بیٹھا ہے ھذا یزعم انہ نبی، اس کا گمان ہے کہ میں نبی ہوں، کیونکہ قریش تو نہیں مانتے تھے نا، اس لیے وہ کہنے لگے کہ آپ کا خیال ہے، ہم تو نہیں مانتے. اس نے کہا اچھا ٹھہرو، میں امتحان کرتا ہوں، میں حضور سے جا کے سوال کرتا ہوں، اور اس سوال کا جواب نبی کے بغیر کوئی نہیں دے سکتا، کیونکہ یہ علم جو ہے انبیاء کو ہوتا ہے اور کسی کو نہیں ہوتا. اس نے آگے پوچھا یا محمد مما یخلق الانسان، اس نے آگے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان کو اللہ نے کس چیز سے بنایا ہے؟ آپ نے فرمایا یہودی، اللہ نے ہر مرد اور عورت کو مرد و عورت کے نطفے سے پیدا فرمایا ہے، اللہ نے دونوں کے پانی کو ملا کے اس سے پیدا فرما دیا ہے. اور یہ بھی فرمایا اما نطفۃ الرجل، حضور نے فرمایا کہ مرد کا پانی جو ہوتا ہے ونطفۃ غلیظۃ، وہ مادہ منویہ جو ہے گاڑھا ہوتا ہے، اس سے پھر اللہ ہڈیاں بناتے ہیں، اس کے پٹھے بناتے ہیں. عورت کا پانی جو ہے وہ بالکل لطیف اور رقیق اور پتلا ہوتا ہے، اس سے اللہ گوشت اور خون بناتے ہیں. جب حضور نے یہ جواب دیا تو کہنے لگا ھذا کان یکون من قبلک، یا رسول اللہ آپ سے پہلے جو نبی گزرے ہیں انہوں نے بھی یہی فرمایا، لہذا معنی یہ ہے کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں، اور یہ جواب جو ہے اللہ کا پیغمبر ہی دے سکتا ہے. وقال الامام احمد حدثنا سفيان بن عمرو بن الطفيلي عن حذيفة بن اسيد الغفاري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدخل الملك على النطفة بعد ما تستقر في الرحم ب40 ليلة فيقول يا رب ماذا شقي أم سعيد أذكر أم أنثى فيقول الله فيكتبان ويكتب عمله وأثره ومصيبته ورزقه ثم تطوى الصحيفة فلا يزاد ولا ما فيها ولا ينقص. اب مسند امام احمد میں یہ بھی حدیث ہے کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ یدخل الملک، اللہ حکم دیتے ہیں فرشتے کو کہ داخل ہو جاؤ، اور اللہ کے لیے فرشتے کا داخل ہونا کوئی مشکل نہیں ہوتا. یہ باتیں تو ہمیں اور آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم اپنے عقل کی کسوٹی سے پرکھتے ہیں. اللہ کی قدرت جو ہے وہ جو چاہے جب چاہے جیسا چاہے جس طرح چاہے. اگر خداوند قدوس ایک پانی کے قطرے کو بندہ بنا سکتے ہیں تو ملک کا داخل کرنا کیا مشکل. اسی لیے فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. اب جناب جب 40 دن گزر جاتے ہیں تو پھر اللہ کا فرشتہ آتا ہے اور اس کے بعد پوچھتا ہے کہ یا ربی ماذا، میرا اللہ اس کے بارے میں کیا لکھنا ہے، یہ شقی ہوگا کہ سعید ہوگا، مومن ہوگا کہ کافر ہوگا، یہ لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی.
فیقول اللہ، اللہ پاک حکم دیتے ہیں، پھر لکھ دیا جاتا ہے، اس کا عمل بھی لکھتے ہیں، اس کا چلنا بھی لکھتے ہیں، اور اس پر جو مصیبتیں آتی ہیں وہ بھی لکھتے ہیں، جو رزق آنا ہے وہ بھی لکھتے ہیں۔ فرمایا سمت والصحیفہ، تو پھر وہ لکھا ہوا بند کر دیا جاتا ہے، فلا یزاد ولا ما فیہا ولا ینقص، اب نہ اس میں کوئی گھٹایا جا سکتا ہے نہ بڑھایا جا سکتا ہے، ہر چیز جو ہے لکھ دیتے۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ لِمَن يَشَاءُ عَقِيمًا، فرمایا اللہ جس کو چاہے لڑکا دے، اللہ چاہے لڑکی دے، اللہ چاہے تو جوڑے دے، اور اللہ چاہے تو دونوں کو باج بنا دے، کوئی بچہ بھی نہ، سب میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، نہ کوئی غیر اللہ تو ایک چڑیا کا بچہ نہیں پیدا کر سکتا، تو انسان کا بچہ کیسے پیدا کرے؟ غیر اللہ جو ہے وہ تو ایک مکھی نہیں بنا سکتے، تو بندہ کیسے بنا دے؟ یہ سارا نظام جو ہے میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہتے ہیں اسی لیے سابقہ کتابوں میں آتا ہے، روایات اسرائیلیہ میں اللہ فرماتے ہیں یا ابن آدم خلقتک لعبادتی فلا تلعب، کہ اے آدم کے بیٹے تجھے تو میں نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، کھیل کود میں وقت نہ گزار، فلمیں دیکھ کے اپنی زندگی کو برباد نہ کر، لہو و لعب میں اپنی زندگی کو برباد نہ کر، وقسمت رزقک فلا تتعب، اور تیرا رزق بھی میں نے لکھ دیا ہے، بلا وجہ مشقت نہ کر، بس کام کرتا ہے، باقی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اب دیکھیں نا، ایک باپ کے دو بیٹے ہیں، دونوں کو برابر جائیداد ملتی ہے، ایک بیچ کے کھا جاتا ہے اور ایک ماشاءاللہ کروڑوں پتی بن جاتا ہے، یہ سارا میرے اللہ کا نظام ہے، لیکن ہمیں حکم ہے کہ ہم عمل کریں، ہم کرتے رہیں، باقی ہر چیز اللہ سے سمجھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وقد رواه مسلم في صحیح من حدیث سفیان بن عیینہ عن عمرو هو ابن دینار به نحوه، اسی طرح مسلم شریف میں بھی حدیث ومن طریق اخرى عن نبی طفیل عامر بن واصلة عن حذیفة بن اسید عن نبی شریحة الغفاری بنحوه والله اعلم۔ وقال الحافظ ابو بکر البزار حدثنا احمد بن عبدہ قال حدثنا حماد بن زید قال حدثنا عبید اللہ بن ابی بکر نصر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ وکل بالرحم ملکا، اللہ تبارک و تعالی رحم میں ملک فرشتے کی ڈیوٹی لگاتے ہیں، فیقول ای رب نطفۃ، ای رب علقہ، ای رب مضغہ، حکم دے دیا اللہ اب اس کو نطفہ بنانا ہے، اب علقہ، اب مضغہ، فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ خَلْقَهَا قَالَ أَيْ رَبِّ ذَكَرٌ أَوْ أُنثَىٰ، یہ لڑکا ہوگا یا لڑکی، شقی أَوْ سَعِيدٌ فَمَا الرِّزْقُ وَالْأَجَلُ قَالَ فَذَلِكَ يُكْتَبُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ، أخرجاه في الصحيحين من حديث عماد بن زيد به۔ فتبارك الله أحسن الخالقين، یعنی حين ذکر قدرته في خلق هذه النطفة من حال إلى حال وشكل إلى شكل حتى تصورت إلى ما صارت إليه من الإنسان السوي الكامل الخلق۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب اپنی قدرت کا ذکر فرمایا، اپنے لطف و کرم کا ذکر فرمایا کہ ہم نے انسان کو ایک حال سے دوسرے حال میں کیسے بدلا ہے، ایک شکل سے دوسری شکل میں کیسے بدلا ہے، اور پھر ہم نے اپنی قدرت کاملہ سے اس کو کیسے کامل انسان بنایا ہے، تو اس کے بعد فرماتی ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ قال ابن ابي حاتم حدثنا يونس بن قال حدثنا ابو داود قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا علي بن زيد عن انس قال قال عمر يعني ابن الخطاب رضی اللہ عنہ وافقت ربی فی اربع، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ 4 مقام پہ میں نے جو بات کی میرے اللہ پاک نے قبول فرما کے وحی اتارا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ قُلْتُ أَنَا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، کہ جب میں نے یہ آیت سنی تو میں نے یہ کہا فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ، اسی طرح اللہ نے قرآن بھی اتار دیا۔
فتبارك الله أحسن الخالقين. وقال أيضا حدثنا أبي قال حدثنا آدم بن أبي ياس قال حدثنا شيبان جابر الجوفي عن الشعبي عن زيد بن ثابت الأنصاري قال أملا على رسول الله ثم هذه الآية یعنی حضور نے لکھوائی وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ إِلَى قَوْلِهِ ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَقَالَ مُعَاذٌ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. تو حضرت معاذ نے بھی یہی کہا. فضحك رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم حضور مسکرائے. فقال له معاذ مما تضحك یا رسول اللہ حضور آپ کیوں مسکرائے؟ فقال بیا ختمت آپ نے فرمایا معاذ جو کلمے تیرے منہ سے نکلے ہیں دراصل یہی اللہ کے قرآن کی آخری آیت مبارک یہی ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین. وفي اسناده اسم جابر بن زيد الجوفي ضعيف جدا وفي خبر هذا نكارة شديدة وذلك أن هذه السورة مكية وزيد ثابت إنما كتب الوحي بالمدينة وكذلك اسلام معاذ بن جبل إنما كان بالمدينة أيضا. مفسر فرماتے ہیں لیکن اس کی سند کے اندر جابر بن زید الجوفی جو راوی ہے وہ بہت کمزور ہے اور ویسے بھی وہ فرماتے ہیں کہ واقعات بھی اس کی تائید نہیں کرتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سورت نازل ہوئی ہے مکے میں اور زید بن ثابت کاتب الوحی بنے ہیں مدینے میں اور حضرت معاذ بن جبل بھی اسلام لائے ہیں مدینے میں تو وہ تو اس نزول کے وقت میں موجود ہی نہیں تھے تو ان نے کیسے یہ آیت پڑھی. ثم انکم بعد ذلک لمیتون اللہ نے فرمایا بعد هذه النشأ یوم القیامت تبعثون پھر جب قیامت کا وقت آئے گا تو اللہ دوبارہ تمہیں زندہ فرمائیں گے. ثم اللہ ينشئ النشأة الآخرة یعنی یوم المعاد وقیام الارواح الى الاجساد فیحاسب الخلائق ویوفى كل عامل عمله ان خیرا فخیر ان شرا فشر. اور پھر اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دوبارہ قبروں سے اٹھائیں گے اور دوبارہ ارواح جو ہیں وہ اجساد میں لوٹائے جائیں گے. پھر اس کے بعد میدان حشر ہوگا پھر حساب ہوگا پھر اللہ ہر عامل کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دیں گے. اگر عمل اچھے ہوں گے تو بدلہ بھی اچھا ملے گا اگر عمل بھیڑے ہوں گے تو پھر سزا بھی اسی طرح ملے گی. اللہم ارزقنا الجنت بغیر حساب. یا اللہ اپنی رحمت سے بغیر حساب کے جنت عطا فرما. ہم حساب دینے کے قابل ہی نہیں. میری شادی جب ہو گئی تو میرے سسر بیمار تھے چارپائی پر تھے اور میری ساس صاحبہ جو تھیں وہ زکوٰۃ کے پیسے لیتی تھیں کیونکہ ان کی لڑکیاں تھیں اور لڑکے نہیں تھے. بہرحال وہ آپ کو بھی اور آپ کی بیوی کو بھی کھلاتی رہی کوئی حرج نہیں. ایک غریب آدمی ہے اس کو زکوٰۃ ملتی ہے وہ کسی بڑے آدمی کو کھانا پکا کے بھی کھلا دے تو کوئی حرج نہیں کیونکہ اب وہ ہمیں کھلا رہا ہے زکوٰۃ تو اس نے لی ہے ہم تو زکوٰۃ نہیں کھا رہے ہیں نا. ہمیں تو وہ اپنی طرف سے بطور دوستی کھلا رہا ہے بطور تعلق کھلا رہا ہے. اسی طرح یہ تو بالکل ایک حدیث مبارک میں ہے کہ میرے آقا رحمت دو جہاں تشریف لائے ایک بیوی کے گھر میں تو ان کے گھر میں گوشت پک رہا تھا. جب کھانے کا وقت آیا تو حضور کے سامنے انہوں نے گوشت پیش نہیں کیا عام جو چیز تھی وہ پیش کر دی. تو حضور نے فرمایا کیا بات ہے تمہارے گھر میں تو گوشت پک رہا ہے تو گوشت مجھے کیوں نہیں دیا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ گوشت تو صدقے کا ہے اور آپ صدقہ تو کھاتے نہیں. وہ گوشت جو ہے وہ میں صدقے میں ملا ہے اور آپ صدقہ کھا. آپ نے فرمایا لک صدقۃ ولی ہدیۃ. فرمایا صدقہ تو تمہیں دے کے گئے ہیں نا تم تو مجھے صدقہ نہیں دے رہی ہو. صدقہ اگر انہوں نے دیا ہے تمہیں دیا ہے اب تم تو مجھے ہدیے کے طور پہ کھلا رہی ہو نا. اس لیے اگر تمہاری ساس زکوٰۃ لیتی تھی تمہارے سسر بیمار تھے لڑکیاں تھیں ذریعہ معاش کوئی نہیں تھا اس کو زکوٰۃ لینا جائز تھا.
تمہیں بھی کھلاتی رہی، تمہاری بیوی کو بھی کھلاتی رہی، کوئی حرج نہیں۔ اچھا تم بھی مزدور ہو، غریب ہو، یہ نہیں ہوتا کہ جس کی بیٹیاں ہوں وہ زکوٰۃ لے لے۔ بعض لوگ ایسے ہیں جن کی بیٹیاں ہیں کروڑوں پتی ہیں، تو کیا وہ بھی زکوٰۃ لے لیں گے؟ زکوٰۃ لینے کا معنی یہ ہے کہ بیٹیاں ہوں یا بیٹے ہوں، لیکن گھر میں ضروریات کا سامان نہیں ہے، مزدور ہے بیچارہ، مزدوری کرتا ہے لیکن پورا نہیں ہوتا، ان کو زکوٰۃ لینا جائز ہے، حلال ہے، کوئی منع نہیں۔ کہتے جی کہ آپ کو کتنا عرصہ ہوا ہے حرم شریف میں درس دینے کا؟ اس سے کوئی دین کا تو کوئی تعلق نہیں ہے، جتنے دن اللہ نے نصیب کی الحمدللہ، دعا کریں اللہ محروم نہ فرمائے۔ مجھ سے پہلے میرے والد صاحب درس دیتے تھے، میں جب پیدا نہیں ہوا تھا اس وقت بھی درس دیتے تھے۔ بہرحال اپنے ہاتھوں سے شہوت کا مٹانا گناہ ہے، حرام ہے، اگر کسی نے کیا توبہ کرے بس۔ حج، عمرہ یا طواف جو ہے، جو ہمارے رشتہ دار فوت ہو گئے، والدین، ان سب کے لیے جائز ہے، اور نہ محرم عورت کی طرف سے تم کیوں کرو بھائی، تمہارا کیا تعلق ہے؟ اور دوسرا، اگر کوئی رشتہ دار زندہ ہے، اس نے تمہیں وصیت کی ہے کہ میرے لیے عمرہ کرو، پھر تو علماء اجازت دیتے ہیں، ورنہ کوئی اجازت نہیں۔ آپ اپنے لیے عمرہ کریں، ان کے لیے دعا کریں۔ اگر کسی خاتون کی ماہواری کی عادت جو ہے وہ 5 دن ہے، لیکن یہاں آنے کے بعد 5 دن بھی گزر گئے لیکن ابھی تک حیض بند نہیں ہوا ہے، تو وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، کیونکہ اقل المدت جو ہے، کم سے کم حیض کی مدت 3 دن ہوتی ہے اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہوتی ہے، لہذا اس بیچاری کو مجبوراً اب 10 دن تک انتظار کرنا پڑے گا، کیونکہ حیض تو جاری ہے۔ یہ معنی تھوڑا ہے کہ 5 دن گزر کے 5 دن گزر جائے، لیکن حیض تو بند نہیں ہوا نا۔ اور جب اس کا حیض آنا بند ہو جائے، تیقن ہو جائے، تسلی ہو جائے، اپنا بدن بالکل صاف ہو جائے، پھر غسل کرنے کے بعد نماز پڑھے، طواف کرے، عبادت کرے، لیکن ہر لحاظ سے تسلی کرے۔ حتیٰ کہ حضور پاک نے سمجھایا ہے کہ عورت کوئی کپاس جو ہے صاف، تاکہ گندی نہ ہو، بیماری کا باعث بن جائے، تو اندر رکھنے کے بعد دیکھے کہ بالکل صاف ہے، تو اس کا معنی ہے کہ پاک ہو گئی۔ کہتے ہیں جی کہ میں نے عمرہ کرنے کے لیے آیا، طواف کیا، مقام ابراہیم کے نفل میں نے نہیں پڑھے، زمزم پیا، صفا مروہ دوڑنے چلا گیا، جب صفا مروہ ختم کر کے آیا تو پھر میں نے 2 رکعت طواف کے ادا کیے، بالکل ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں۔ ہر طواف کے بعد 2 رکعت فوراً ادا کرو یا 2 دن کے بعد بھی ادا کرو، کوئی مسئلہ نہیں۔ ایک آدمی نے احرام جو ہے طائف کی میقات کے 4 کلومیٹر بعد کیا ہے، اگر وہ میقات سے 4 کلومیٹر مکے کی طرف گزر گیا ہے تو حد گزر گئی، اب اس کا عمرہ جو ہے وہ میقات سے شمار نہیں ہوگا۔ عمرہ تو ہو جائے گا کہ اس نے ہل سے احرام باندھا ہے، حد حرم سے باہر سے احرام، لیکن میقات سے تجاوز بغیر احرام کے ہو گیا ہے۔ اب اس کو چاہیے اللہ توفیق دے تو دوبارہ میقات طائف پہ جا کے احرام باندھ کے عمرہ پورا کرے۔ ایک آدمی کے 5 بچے تھے لیکن اس نے بیوی کو طلاق دے دی، اب وہ بچوں کی وجہ سے پریشان ہے اور دوبارہ اسی بیوی سے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ مجھے کیا پتا طلاق 1 دی، 2 دی، 3 دی، کتنی طلاق دی یہ بھی تو لکھو نا۔ اگر تو 1 طلاق دی ہے،
اور ابھی طلاق کو گویا 3 مہینے کی مدت نہیں گزری ہے تو کسی نکاح کی بھی ضرورت نہیں، وہ رجوع کر سکتا ہے۔ اور رجوع کا معنی یہ ہوتا ہے بیوی کو کہہ دے میں نے رجوع کیا بس، یا 2 گواہوں کے سامنے کہہ دے جی کہ میں نے بیوی کو 1 طلاق دی تھی اب میں رجوع کر رہا ہوں، بس ختم۔ اگر 2 طلاقیں دی ہیں تو اس کے بعد نکاح کرنا ہوگا، اور بعض علماء فرماتے ہیں اس میں بھی وہ رجوع کر سکتا ہے، لیکن اگر 3 طلاقیں دے دی ہیں تو اب وہ کبھی رجوع بھی نہیں کر سکتا ہے، حتیٰ کہ عدت گزرنے کے بعد وہ عورت کسی دوسرے مرد سے شادی کرے، اور وہ مرد بھی اپنے منشے سے طلاق دے، وہ کرائے کا نہ ہو۔ یہ جو روایات آج کل بنے ہوئے ہیں نا، لوگوں کو تیار کر دیتے ہیں، بھی پیسے بھی لے لو، 1 رات کے لیے شادی کر لو میری بیوی سے اور صبح کو طلاق دے دینا، تو ایسے لوگوں پر حضور نے لعنت بھیجی ہے۔ فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، فرمایا یہ کوئی سانڈ ہیں جانوروں کے حلال کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ یہ مانا حتی تنکح زوجا غیرہ، نکاح کرے باقاعدہ۔ ہاں اگر وہ بندہ جس سے نکاح کیا مر گیا، جس سے نکاح کیا اس سے بھی نہ بن سکی، اس نے بھی طلاق دے دی، اب عدت گزرنے کے بعد پھر پہلے شوہر کے ساتھ شادی کر سکتی ہے ورنہ نہیں کر سکتی۔ اصل پتہ ہے منشا کیا ہے؟ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو جی طلاق تو دی ہے مرد نے، اب اگر وہ لوٹانا چاہتا ہے تو عذاب سے تو عورت کو گزرنا پڑتا ہے نا، حالانکہ غلطی مرد نے کی ہے، عورت نے تو طلاق نہیں دی نا بیچاری نے، عورت کا کیا قصور ہے بھائی؟ طلاق تو دی مرد نے، لیکن اب عورت دوسرے بندے کی بیوی بنے، اس کے ساتھ وقت گزارے، پھر وہ طلاق دے تو پھانسی پہ تو عورت چڑھی نا۔ وہ کہتے ہیں کہ لہذا یہ اسلام کا انصاف نہیں ہے، لیکن یہ جہالت ہے، بات سمجھتے نہیں۔ منشا اسلام جو ہے وہ اس عورت کی حفاظت ہے کہ جس بدبخت نے تمہیں 3 طلاقیں دے دی ہیں، اب اس کی طرف دیکھو ہی نہیں، کبھی نہ جاؤ اس کے گھر، وہ تو تمہاری حفاظت کر رہا ہے۔ اب اگر عورت دوبارہ اسی بدبخت سے شادی کرنا چاہتی، پھر بھی اللہ نے شرط رکھ دی کہ اور جگہ شادی کرو تاکہ اس کا دل ادھر لگ جائے، پھر بھی اس کے پاس نہ آئے۔ جس بندے نے تمہاری پہلے قدر نہیں کی، تمہیں 3 طلاق دے دی ظالم نے، اس کے بعد پھر جانا چاہتی ہو، تو پھر تو تم اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی مار رہی ہو۔ اللہ نے تم پر کوئی ظلم نہیں کیا، اللہ تو تمہیں بچانا چاہتے ہیں کہ ایسے آدمی کے پاس کبھی نہ جاؤ جس نے تمہارا احترام نہیں کیا، کہ تیرے بطن سے 5 بچے ہیں اور پھر بھی ظالم نے تمہیں طلاق دے دی ہے، تو اس کے پاس پھر دوبارہ جانا چاہتی ہو تم؟ تو اگر جانا چاہتی ہو تو پھر اس سلیب سے بھی گزرو، پہلے کسی اور سے شادی کرو۔ جب اور سے شادی کرو گے اللہ جانے اس سے دل لگ جائے، جان چھوٹے، تاکہ پہلے کے پاس پھر بھی نہ جائے۔ تو اللہ تو تمہاری حفاظت کر رہا ہے، اللہ اور تمہیں ظلم نہیں کر رہا، اللہ تو تمہارے لیے ایسا جلال کا فیصلہ دیا ہے کہ جو اسی لیے اسلام کہتا ہے کہ کبھی طلاق کا لفظ بھی زبان پر نہ لایا کرو، کیونکہ مذاق میں بھی کہہ بیٹھو تو طلاق ہو جاتی ہے۔ اسی طرح حدیث میں ہے کہ جب کوئی بندہ اپنی بیوی کو ناحق طلاق دیتا ہے تو اللہ کا عرش ہل جاتا ہے۔ ہاں اگر کوئی عورت بد زبان ہے، بد خلق ہے اور خامد صبر کر کر کے تنگ آ گیا ہے تو اللہ نے اسی لیے طلاق کا ایک راستہ بھی رکھا ہے کہ بھی جان چھڑاؤ، تاکہ تم بھی جہنم سے بچو اور اسے بھی کوئی اور ملے گا تو سیدھا کر دے گا اس کو۔ تو ورنہ تو وہ طلاق تو اللہ کو بڑی ناپسند ہے۔ ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، اللہ نے فرمایا کبھی طلاق نہ دو۔ اور یہ بھی قرآن کہتا ہے بھی جھگڑا ہو جائے میاں بیوی میں، فرمایا فاہجروہن فی المضاجع، اس کو اپنے کمرے میں نہ سلاؤ، فرمایا فاضربوہن، کچھ مار بھی سکتے ہو، اس کے بعد بھی جھگڑا نہیں ہوتا، فرمایا طلاق نہ دو۔ فبعثوا حکما من اہلہ وحکما من اہلہا، ایک بندہ اپنے خاندان کا ایک عورت کے خاندان کے بزرگ بلاؤ، ان کے سامنے واقعات رکھو، اور وہ دونوں واقعات سننے کے بعد ان یریدا اصلاحا، اگر وہ چاہیں گے کہ میاں بھائی بیوی میں صلح ہو جائے، اللہ فرماتا ہے میں بھی توفیق دوں گا کہ صلح ہو جائے۔ یاد رکھیں یہ سب سے بڑا شیطان جو ہے نا لعین ابلیس،
اور یہ بڑا بدبخت ہے خناس. شام کو جب اپنے عملے کی رپورٹ لیتا ہے نا، ہاں بھائی آج تم نے کیا کیا؟ اس نے کہا جناب کمال ہے، آج میں نے 10 آدمیوں کو نماز ہی نہیں پڑھنے دی. ہاں، فلم پہ بٹھا دیا، کھیل میں لگا دیا، انٹرنیٹ پہ چیٹنگ پہ بٹھا دیا. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. دوسرے کو تم نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا جناب آج ایک بندے سے میں نے چوری کروا دی. اچھا اچھا تم نے بھی ٹھیک ہے، چلو ٹھیک ہے تمہارا کام بھی. تم نے کیا کیا؟ اس نے کہا جناب میں نے ایک آدمی سے آج ڈاکہ مروایا. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہو گیا، چلو ٹھیک. دوسری اب جا رہا ہے، اس نے کہا تم نے کیا؟ اس نے کہا میں نے آج میاں بیوی کو لڑا دیا. ہمیں کہا نعم ما فعلت، ادھر آ جاؤ میرے ساتھ بیٹھے، تم نے کام کیا ہے. اصل کام تو یہ ہے جو تم نے کیا ہے کہ جب میاں بیوی میں لڑا دو گے، اب میاں بھی زنا کرے گا، بیوی بھی زنا کرے گی، جرم بڑھتے چلے جائیں گے. ایسا کام کیا کرو، چھوٹا موٹا کام نہ کرو، یہ 2 گھروں کے برباد کر دینے والا کام. اس لیے دعا کرو اللہ پاک ہر گھر پہ رحم فرما دے اور ہر گھر میں جو جھگڑے ہیں وہ دور فرما دیں. جن کی بیویاں نافرمان ہیں، بے حیا ہیں، اللہ با حیا بنا دیں. اور جو خاوند بے حیا ہیں اللہ ان کو بھی با حیا بنا دیں. اللہ تبارک و تعالی سے دعا کیا کرو گھریلو زندگی میں امن ہے، سکون ہے، موافقت ہے تو جنت ہے، ورنہ گھر جہنم ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن خطبے میں جب امام خطبے کی دعا مانگتے ہیں تو لوگ زور زور سے آمین آمین، یہ بالکل منع ہے. جب امام دعا مانگ رہا ہو نہ تم ہاتھ اٹھاؤ اور نہ آمین، نہ زور سے کہو نہ آہستہ کہو. ہمیں جو حکم ہے فاستمعوا لہ وانصتوا، چپ کر کے سنو، دل میں آمین کہتے رہو کہ اللہ امام صاحب کی دعائیں منظور فرما. ورنہ زبان سے یا شور کرنے سے یا جیسے لوگ ہاتھ اٹھا کے بیٹھ جاتے ہیں، یہ سب منع ہے. میں کسی کا ملازم ہوں، جتنا خرچ کر سکتا ہے برداشت کرتا ہے، تکلیف کرتا ہے، دھوپ میں آتا ہے، سبیل لے جاتا ہوں، ہدیہ حرمین کا. اگر یہ رقم روپے وغیرہ ہم اس کے خرچ سے کاٹ دیں، کیوں کاٹ دو بھائی؟ ایک تمہارے ہیں، اگر خیرات تمہیں ملی ہے لے لو، کاٹنے کی ضرورت ہی نہیں. اگر اس نے خیرات دی ہے کہ جا کے لوگوں کو چلاؤ، تم کاٹتے رہو، اچھے آدمی ہو گئے. یعنی خیرات سے بھی چوری کرنے پہ تیار ہے، تو اس کو کہہ دو بھائی میں غریب ہوں، محتاج ہوں، لوگوں کو خیرات دیتے ہو مجھے بھی دو. ایک لڑکا لڑکی سے محبت کرتا تھا، نکاح ہوا، لڑکی 8 مہینے کی حاملہ تھی، نکاح بھی ایک گواہ کی موجودگی میں ہوا، بالکل نکاح نہیں ہوا. لڑکے نے 3 طلاق دے دیا، بس اچھا کیا جان چھوڑ، نکاح ہوا ہی نہیں تو طلاق کس کی دے دیا. اگر ایک عورت حاملہ ہے لیکن خدا کی قدرت ہے کہ اس کا حمل ہو گیا، یعنی بچہ پیدا ہونے سے پہلے گر گیا، تو اب کتنے دن کے بعد پاک ہوگی؟ جس دن خون بند ہو جائے پاک ہو جائے گی. حتیٰ کہ بچہ پیدا بھی ہو جائے، یہ ہمارے جاہلوں نے مسئلہ بنایا ہوا ہے کہ عورت 40 دن چلہ کاٹے گی. چلہ کیا بے وقوفی ہے، پتہ نہیں کہاں سے مسئلہ گھڑ لیا ہے لوگوں نے. کوئی چلہ نہیں ہوتا، بچہ پیدا ہو یا گر جائے، جس دن عورت کا خون بند ہو جائے، چاہے 2 دن کے بعد بند ہو جائے، عورت پاک ہو گئی. غسل کرے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، سب کچھ کرے. یہ کوئی مسئلہ نہیں کہ 40، وہ تو مسئلہ 40 دن کا یہ ہے کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد نفاس کا خون آ رہا ہے، اب وہ بند نہیں ہوا، صبح آ گیا، شام کو آ گیا، تھوڑا آ گیا، تو 40 دن تک انتظار کریں گے. 40 دن کے بعد بھی اگر خون بند نہ ہو
تو وہ بیماری ہے، وہ نفاس نہیں. عورت غسل کرے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، سب کچھ اس کے لیے حلال. اگر خون بند ہو جائے تو ولادت کے بعد کوئی مدت ہی نہیں، چاہے 24 گھنٹے میں بند ہو. جیسے آج کل ہسپتالوں میں ولادت ہوتی ہے، آج کل جو عورتیں ہیں ہسپتالوں میں ولادت ہوتی ہے، ان کے پاس دوائیں ہوتی ہیں، انجیکشن لگا دیتے ہیں اور 24 گھنٹے میں صاف ہو جاتی. کوئی بات نہیں، پاک ہو گئی، غسل کرے، نمازیں پڑھے، روزہ رکھے، سب کچھ کرے. کہتے جی عورت کے لیے پاکستان سے آئے تو خون زیادہ تھا، احرام نہیں باندھا. 2 دن کے بعد مدینے چلے گئے، واپسی پر ہر نماز ہر تازہ وضو کر کے عمرہ نماز ادا کی. میرا بھائی اب یہ دیکھو نا، مسئلہ صاف لکھو کہ جب پاکستان سے عورت چلی حیض تھا، حیض کی حالت میں اس کو احرام باندھنے کی اجازت تھی. اس نے کرنا کیا ہے؟ عورت کا کیا احرام ہوتا ہے؟ جو کپڑے پہنے ہوئے وہی احرام ہے. وہ غسل کر کے لبیک اللہم لبیک پڑھ لیتی اور احرام اس کا میقات سے ہو جاتا. اس نے نہیں باندھا، میقات سے احرام چھوڑ دیا. یہاں آنے کے بعد چلو پھر میقات پہ چلی گئی مدینہ شریف. اب اس کے خون بند ہو گیا، دن پورے ہو گئے یا نہیں ہو گئے؟ اگر دن پورے ہو گئے، خون بند ہو گیا ہے اور پھر اس نے عمرے کا احرام باندھا ہے تو بالکل ٹھیک ہے. لیکن اگر خون کے داغ لگ رہے ہیں تو اس کا معنی ہے کہ حیض اس کا باقی ہے، پھر اس کو ایک دم دینی ہوگی. کہتے جی کہ ہمارے ملک میں بانڈز کا کاروبار ہے، بڑے بڑے انعامات ہوتے ہیں. یہ تو لاٹری ہے، بالکل جوا ہے، حرام ہے. کون سا انعام ہوتا ہے؟ کون سا تم نے تیر مارا ہے، محنت کی ہے کہ انعام مل رہا ہے؟ وہ تو یہ ہے نا کہ انہوں نے مثلاً ایک چیز پہ ایک قلم ہے، انعام لگا دیا جی اس پہ ہم 1000 انعام. ان کی 2000 قلم بک گئی، پیسے ہمارے ایک آدمی کو دے دیے. کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ تو جوا ہے کہ ہم نے قلم خریدا 5 روپے کا، ملا ہمیں 1000. خالص حرام ہے، کوئی انعام شنام نہیں. میری والدہ بیمار ہیں، اللہ ہر بیمار پہ رحم فرما، ہر بیمار کو شفا عطا فرما. ہر گھر میں جو تکلیفیں ہیں، بیماریاں ہیں، سب اپنی رحمت سے دور فرما. عورت اور مرد کی نماز میں فرق ہے، بالکل فرق ہے. عورت گھر میں پڑھے، مرد جماعت سے پڑھے. اب مرد امام بنے، عورت امام نہ بنے. مرد تکبیر کہے، عورت تکبیر نہ کہے. مرد سبحان اللہ کہے، عورت ہاتھ ہمارے صبح. کیوں نہیں فرق؟ بڑا فرق ہے. اگر کوئی عورت گھر میں عورتوں کو نماز پڑھائے کوئی حرج نہیں. کہتے جی کہ بعض کمپنیوں نے ایک اسکیم نکالی ہے کہ 1,40,000 روپے سے جو زائد دوائی لے گا اس کو وہ عمرے کی زیارت کرواتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اگر وہ مال کمپنی کا ہے، ملک کمپنی کا ہے، انہوں نے خود ایک رکھا ہے کہ بھئی جو ہم سے زیادہ مال خریدے گا ہم اس کو عمرہ کرا دیں، پھر انشاءاللہ کوئی حرج نہیں. جو لوگ سینے پہ ہاتھ باندھتے ہیں کوئی حرج نہیں، سینے پہ باندھیں، ناف پہ باندھیں، ناف سے نیچے باندھیں، سب حدیثیں موجود ہیں. خدا کے لیے اب ان جھگڑوں میں نہ پڑو، حضور کی امت کو نہ لڑاؤ. جو نماز پڑھ رہا ہے اس کو پڑھنے دو. اور صفا کے بعد بال جو ہیں اپنے والد صاحب سے کٹوائے. اچھا کیا، باپ سے اور بھی کام کروایا کرو. کیوں جنا اس نے تم کو؟ کوئی سزا تو ہے نا. باپ کو نائی بنا کے بیٹھا ہے کہ نہیں؟ باپ ہے بیچارہ، مجبور ہے، کیا کرے. بہرحال باپ نے بھی اچھا کیا، انہوں نے بھی ایک طرف سے بال کاٹے. اب بکری ادا کرو. دیکھو نا، باپ کے پاس بھی آخر باپ تھا نا، تمہارا بیٹا تو نہیں تھا نا. اس نے بھی پورے بال نہیں کاٹے. اس نے کہا اس کو بھی ٹھیک ہونا پڑے گا، 300 ریال دے گا، سیدھا ہو جائے گا. اب ایک بکری دم بھی ادا کرو اور بال بھی کٹواؤ. باپ سے نہیں. باپ تمہارا نوکر نہیں ہے، نہ ملازم ہے، اور نہ باپ سے کبھی گھٹیا کام کروایا کرو. باپ کا بہت بڑا مقام ہے.
نہ ایمان سے کہو آپ کا کیا عقیدہ ہے. میرا تو عقیدہ ہے نا کہ جو چادر حضور کے بدن کو لگی ہے ساری دنیا کا کوئی کپڑا بھی اس کا مقابلہ. ایمان ہے کہ نہیں؟ صحابہ کہتے ہیں ہم بیٹھے تھے، ایک عورت آئی، حضور نے اپنے کندھے سے چادر مبارک اتار کے بچھا کے اس کو بٹھایا. وہ کتنی خوش نصیب عورت ہوگی جس کے لیے حضور اپنی چادر بچھا دیں. جب وہ چلی گئی تو ہم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کون خوش نصیب ہے؟ فرمایا میری اماں ہے، دودھ پلایا تھا مجھے. اللہ کا نبی اتنا احترام کرے، تم نے باپ کو حجام بنا دیا ہے. خدا کا خوف کرو، والد کا مقام بہت بڑا بلند ہے. اللہ نے قرآن میں اپنے حق کے بعد، حالانکہ اللہ کے بعد نبی کا حق ہوتا ہے، لیکن اللہ نے والدین کا ذکر کیا. فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. کیونکہ خالق حقیقی خدا ہے، لیکن تخلیق کے مراحل اسباب جو ہیں وہ والدین کے ذریعے طے ہوتے ہیں. اس لیے اپنے والدین کا احترام کرو. اور ایک بات یاد رکھو، والدین کی عزت کرو گے تو تیری اولاد بھی عزت کرے. تم والدین سے بال کٹواؤ گے انشاءاللہ تیرے بچے تو اس سے جوتے پالش کروائیں. لکھ کے رکھ لو ڈائری پہ. دم واجب ہو جائے ایک بکری دینی ہے اور کیا کیا صورتیں ہیں. ہاں اگر غریب ہے، پیسہ نہیں ہے، روزہ رکھ لے. میرا دوست کہتا ہے کہ تم حنفی نہ کہلواؤ. کیا کہلواؤ؟ محمدی کہلواؤ. تو ہر آدمی جب کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اس لیے پھر کتابوں کو بھی صحیح البخاری نہ کہو. اس کو پھر امام بخاری کی طرف کیوں نسبت کر رہے ہو؟ سب کتابوں کے نام لکھو محمدی محمدی محمدی. پھر کسی کو سنن ابن ماجہ کیوں کہو؟ پھر کسی کو معطا امام مالک کیوں کہو؟ معطا امام محمد کیوں کہو؟ لازمی بات ہے کہ ہر آدمی نسبت اپنے باپ کی طرف کرتا ہے کہ کون ہو جی؟ فلاں باپ کا بیٹا ہوں. کیا قوم ہے جی؟ فلاں قوم ہے جی. اصل میں تو سارے انسان ہیں اور مسلمان ہیں، کلمہ نبی کا پڑھتے ہیں. یہ تو جاہلوں کی باتیں ہوتی ہیں. اپنے آپ کو یہ نہ کہو اور اپنے آپ کو یہ نہ کہو. جب ہم صفا مروہ دوڑتے ہیں عمرے کی تو کندھا ننگا رکھنا چاہیے؟ بالکل نہیں. کندھا تو صرف طواف میں ہوتا ہے. یہ تھوڑا ہے کہ صفا میں بھی کندھا ننگا رکھو. نماز میں بھی لوگ کندھا ننگا رکھتے ہیں، اپنی نمازیں مکروہ کر دیتے ہیں. کہتے تھے کہ شہید کا بدن قبر میں سلامت رہتا ہے. اللہ چاہے تو رہتا ہے. انبیاء کے بارے میں تو حدیث ہے کہ اللہ نے زمین پہ انبیاء کے جثے کو حرام کر دیا ہے، زمین ان کو بگاڑ نہیں سکتی. باقی کسی کے بارے میں ضروری نہیں. اللہ چاہے تو سب رکھ لے، اللہ چاہے تو نہ رکھے. میرا دکان ہے، دکانوں سے پیچھے میں ایک آدمی کو گراہک لانے کے کچھ پیسے دیتا ہوں. بالکل غلط ہے. باقی بیٹھے رہیں وہ گاہک پکڑ پکڑ کے تمہارے پاس لائے. یعنی اللہ پر ایمان ہو تو جو گاہک آنا ہے آئے گا. اگر ایک آدمی حنفی مسلک پر ہے تو نماز جہری ہو یا سری ہو وہ فاتحہ نہیں پڑھے گا، کیونکہ امام کا پڑھنا جو ہے مقتدی کا پڑھنا ہے. یہ حدیث رسول اللہ ہے، من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ. جس کا امام ہو، امام کا پڑھنا جو ہے وہ مقتدی کا پڑھنا ہوتا ہے. اگر طواف ہم کر رہے ہیں، جنازہ آ جائے، جنازے کی نماز کھڑی ہو تو جنازہ پڑھ کے پھر شروع کر دے. جنازہ فرض کفایہ ہے، پڑھیں کیوں نہ پڑھیں. طواف تو نفلی عبادت ہے.
کہتے جی کہ لوگ موبائل فون میں گانے لگاتے ہیں، اللہ ہدایت دے جی، جب ان کو کعبۃ اللہ کا حیا نہیں ہے تو مولوی مکی کے کہنے سے حیا آ جائے گا؟ نہیں، ایک آدمی اس میں میوزک بھر کے، گانے بھر کے، بلکہ بعض لوگ تو سیکسی قسم کی دھنیں لگائے ہوئے ہیں، اور وہ کعبے میں آتا ہے، مدینے پاک کے حرم میں جاتا ہے، نہ اس کو محمد مدنی کے روضے کا حیا ہے نہ کعبے کا حیا ہے، تو مولوی مکی کے کہنے کا کیا حیا آ جائے گا جی؟ ایسے بے شرم کا کیا علاج ہے؟ تو بند کر دو، بس باہر نکل کے تم اپنا سنتے رہو۔ نے سوراخ بند کی، کسی صحیح حدیث میں نہیں ہے، آتا ہے کتابوں میں لیکن صحیح سیاہ ستہ میں یہ ذکر نہیں ہے سانپ والے واقعے کا۔ میں نے طواف کیا، صفا مروہ کیا، 2 رکعت نفل نہیں پڑھے، مغرب کے بعد پڑھے، کوئی حرج نہیں۔ اگر ایک آدمی عمرے پہ آیا ہے اور مزدوری بھی کرتا ہے، جائز ہے۔ حج پہ آیا ہے، مزدوری کرتا ہے، بالکل جائز ہے۔ قرآن میں ہے لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام۔ اللہ نے فرمایا حج پہ آئے ہو تم پہ کوئی گناہ نہیں، اللہ کرے کماؤ، مزدوری کرو، کام کرو، عرفات بھی آؤ، احرام بھی باندھو، ہمت کرو۔ کہتے جی کہ مرنے کے بعد قیامت میں جنت میں تو عربی زبان ہوگی، جہنم میں کون سی زبان ہوگی؟ وہاں جا کے پوچھ لینا، میں تو نہیں جاؤں گا۔ نہ مجھے تو اللہ کی رحمت پہ یقین ہے، اللہم اجرنا من النار۔ جب جانا ہی نہیں تو زبان کیوں پوچھوں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یاتکم نذیر۔ اللہ کا قرآن ہے کہ جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو فرشتے پوچھیں گے کہ بدبختو تمہارے پاس اللہ کا ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر، وہ کہیں گے ڈرانے والا تو آیا، فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر۔ تو فرشتے بھی عربی میں پوچھ رہے ہیں، وہ بھی عربی میں جواب دے رہے ہیں۔ یاد رکھو کہ مرنے کے بعد جب ہم قبر کی منزل سے گزریں گے تو اللہ سب کو عربی سکھا دیں گے، اس لیے سوال جواب بھی عربی میں شروع ہوگا۔ من ربکا، ما دینکا، ما تقول فی حق ھذا الرجل۔ جو مومن ہوگا تو کہے گا ربی اللہ، دینی الاسلام، محمد الرسول اللہ۔ اور جو کافر ہوگا جب پوچھیں گے من ربکا، وہ کہے گا ہاں لا